الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام نے جہاں جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے وہاں اپنے اور اسلام کے دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے بچنے کے لیے دفاعی اصلاحات اپنانے اور تیاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء، اسلام نے جنگ میں پھیل کرنے سے منع فرمایا ہے تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، لیکن اور کہیں ظلم ہو رہا ہو تو جہاد کا حکم دیا ہے۔ وطن کا دفاع گھر بار، قبیلے اور کسی بھی دوسری شے پر مقدم ہے، کیونکہ اگر وطن ہے تو گھر ہے، وطن ہے تو فرد ہے۔ انسان اور وطن کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وطنیت فطرت کے اصولوں میں سے ایک ہے۔ وطن کا بنیادی ترین تصور گھر ہے اور گھر کا وسیع ترین تصور وطن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کا ہونا صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم اور ناگزیر نظر آتا ہے۔ پرندوں کا آشیانے بنانا، جانوروں کو اپنے علاقے میں کسی دوسرے جانور کے گھس آنے سے خوف اور ناپسندیدگی کا احساس ہونا کسی تعلیم اور تربیت نہیں بلکہ فطری اور جبلی طور پر پایا جاتا ہے۔ جانور بھی انسانوں کی طرح مشکل حالات کے پیش نظر ہجرت کریں تو خوشی سے نہیں کرتے۔ گویا گھر بار وطن انسان کے رگ و پے میں شامل ہوتا ہے۔ وطن ایک ایسی نعمت ہے جس کی عظمت کے بیان کے لیے نہ الفاظ کافی ہیں اور نہ ہی ہمارے کلمات اس کا احاطہ کر سکتی ہیں۔ ہم تو فقط دعاؤں اور چند کلمات کے ذریعے اس کی محبت کا محض اظہار کر سکتی ہیں کہ اے میرے رب اسے امن کا گہوارہ بنا دے، کیونکہ وطن ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کی نگہبانی تا دم حیات ہم پر لازم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس وطن کے حقوق ادا کرنے ہیں اور اس کے تئیں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو نبھانا ہے۔ یوں تو وطن عزیز کے بے شمار حقوق ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے دینی تشخص کو برقرار رکھا جائے، اس کی قومی زبان سے دامنگیر رہا جائے، اس کی شناخت پر فخر کیا جائے، اس کے اداروں کا احترام بجا لایا جائے، اس کے قوانین کی پاسداری کی جائے اور اس کی ترقی اور سربلندی کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، کیونکہ وطن ایک درخت کی مانند ہے جو بے لوث خدمتوں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے اور جانثاروں کی محنت سے پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح وطن کے حقوق میں سے ایک حق وطن سے سچی وابستگی رکھنا بھی ہے، کیونکہ یہی جذبہ اسے مضبوطی، طاقت، عظمت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ وطن کے حقوق میں سے عظیم ترین حق اس کا دفاع ہے، چاہے وہ دفاع چند ایسے کلمات کے ذریعے ہو جو وطن کی روح اور اس کی اصل اقدار کو بیان کریں، اس کی خوبیاں ظاہر کریں، اس پر لگائے گئے بہتانوں کا رد کریں اور من گھڑت افواہوں کا راستہ روکیں۔ اسی طرح یہ دفاع جان و مال کی قربانی دے کر بھی ہوتا ہے تاکہ وطن کی سربلندی ہو، اس کے وسائل کی حفاظت ہو اور اس کو حاصل شدہ کامیابیوں اور ثمرات کا تحفظ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ دفاع وطن ایک عظیم شرف اور ایک مبارک نبوی عمل ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ پر ایک آواز سن کر خوف چھا گیا تھا، تو وہ آواز کے تعاقب میں نکلے تو کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خوف نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین مثال قائم فرما دی۔ آپ کا یہ طرز عمل وطن کی سلامتی اور اطمینان کے لیے ایک مؤثر ترین درس ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حوالے سے اپنے وطن کا دفاع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے یہاں سب کچھ ہے۔ ہم ہی اس کا حال اور مستقبل ہیں، ہم ہی اس کا قلعہ اور طاقت اور ہم ہی اس کی ڈھال اور حفاظت ہیں۔ بلا شبہ ہماری یکجہتی، مضبوطی، وطن سے سچی وابستگی
اس کے حکمرانوں کی اطاعت، یہ سب مل کر ہی دشمن کی چالوں کو ناکام بناتے ہیں، سازش کرنے والوں کی سازشوں کا سدباب کرتے ہیں اور وطن میں استحکام، سکون، امن اور اطمینان کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ دین اور زمین کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور نسل اور آبرو کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ مضبوط کریں، اپنے وطن سے وفاداری کو محکم کریں اور جائز امور میں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اے مخلصین وطن، موجودہ حالات ہمیں متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان عظیم معاوضوں کی شکر گزاری کریں جو اس وطن کے امن و امان کے نگہبان ہیں اور اس کے زمین آسمان کے پیرادار ہیں۔ مبارک ہو انہیں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، جنہوں نے فرمایا، دو آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہو۔ اس سارے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ ممکنہ جنگی خطرات کے پیش نظر ہمیں ان امور کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، جنگ کی تمنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ شریعت نے جنگ کی خواہش سے منع فرمایا ہے، تاہم اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ثابت قدمی اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 2، اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ افواج پاکستان ہماری قومی سلامتی کی محافظ ہے۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی فوج اور ریاستی اداروں کی کھول کر حمایت کرے۔ نمبر 3، ملک کو اندرونی سازشوں سے محفوظ رکھیں۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے والی اندرونی آوازیں دشمن کے ناپاک عزائم میں تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ ہر فرد ان سازشوں کو پہچانے اور ان کے خلاف اپنا کردار ادا کرے۔ نمبر 4، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد قائم کریں۔ اس نازک وقت میں سیاسی یا دیگر اختلافات کو پس پشت ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے متحد ہو جائیں۔ نمبر 5، سوشل میڈیا پر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ جنگ سے متعلق غیر سنجیدہ باتیں، لطیفے یا افواہیں پھیلانا سخت نقصان دہ ہے۔ ایسی چیزوں سے مکمل اجتناب کریں اور ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائیں۔ نمبر 6، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وطن عزیز اور اہل اسلام کی سلامتی، استحکام اور دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ وطن کی تقدیم تقدیس پر دینی احکام انسانی فطرت کی تشفی توازن کے لیے حتمی رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے وطن ہونے کا احساس یتیم اور لاوارث ہونے کے احساس سے کئی گنا زیادہ شدت کا حامل ہوتا ہے، اور پھر اگر وطن بھی پاکستان جیسا ہو، جنت ارضی، تو احساس ذمہ داری سوا ہو جاتا ہے۔ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، دنیا بھر کی ظالم جابر کو تو کیا آنکھوں میں کھٹکتا ہے، لیکن الحمدللہ وطن کے سپوتوں نے ہر اس انگلی کو کاٹ کے اور ہر آنکھ کو نکال کے دکھا دی ہے جو ہمارے پیارے وطن کی جانب اٹھی ہے۔ پاکستان کے بیٹوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر وطن محبوب دلدار کی حفاظت کی ہے۔ شہداء نے اس چمن کو اپنے خون سے سینچا اور غازیوں نے ایسے ہم وطنوں کے لیے محفوظ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ السلام بالخصوص پاکستان کو اپنے خاص رحمت عافیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔